اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اسکول کی جانب سے دیے گئے کام کو پوری ایمانداری اور خلوص کے ساتھ سر انجام دے رہے ہوں گے۔ ہم اپنی تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر 12 ہے، تاریخ 30 جولائی 2020 عیسوی اور دن جمعرات۔ آج ہم نے کرنے ہیں سبق ایک وقت میں ایک کام کے سوالات جوابات، جو کہ ورک بک صفحہ نمبر 25 اور 26 پر موجود ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ ورک بک صفحہ نمبر 25 پر آپ نے سب سے پہلے دائیں طرف دن لکھنا ہے۔ دن ہے جمعرات اور تاریخ 30 جولائی 2020 عیسوی۔ سوالات جوابات ہیں۔ پہلا سوال لکھا ہوا ہے، حقیقی زندگی پر مبنی مثال یا تجربہ۔ جب آپ کو کوئی مشکل کام لگتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے اپنی زندگی کے حوالے سے اس سوال کا جواب دینا ہے کہ جب آپ کو کوئی مشکل کام لگتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جواب میں نے لکھا ہوا ہے، جب مجھے کوئی مشکل کام لگتا ہے تو میں اپنے بڑوں سے اس کی رہنمائی لیتی ہوں، تو وہ کام میرے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ رہنمائی لینا، مدد لینا۔ پھر اگلا سوال ہے، آپ نے کوئی مشکل کام کیا ہے؟ مثال دیجئے۔ اگر آپ نے کوئی مشکل کام کیا ہوا ہے تو آپ نے وہ لکھنا ہے۔ میں نے لکھا ہوا ہے جی ہاں، اس کے بعد میں نے علامت استجابیہ لگائی ہے۔ میں نے ایک مشکل کام کیا۔ جب ایک دن گھر والے شادی میں شمولیت کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے تو میں نے گھر میں اکیلے کھانا بنایا اور اس دن میں نے بریانی بنائی۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں کوئی مشکل کام کیا ہے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ پھر اگلا سوال ہے، مشکل کام کرنے کے بعد آپ کے کیا احساسات تھے؟ یعنی جو کام میں نے مشکل کام جو میں نے کیا تھا اس کے بعد میں کیسا فیل کر رہی تھی، وہ میں نے لکھنا ہے کہ میں کیا محسوس کر رہی تھی۔ مشکل کام کرنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ دنیا میں کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا، اگر نیت اچھی ہو تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے، گفت و شنید، گفتگو کریں اور اگلے کی بات بھی سنیں۔ گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا، پر تبادلہ خیال کیجئے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات تبدیل کیجئے۔ گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ اس موضوع پر وقت کا صحیح استعمال نہ کرنے والے شخص کو کن مسائل اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ آپ نے اپنے کسی دوست یا اپنے گھر میں کسی بڑے فرد کے ساتھ گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا، اس موضوع پر بات چیت کرنی ہے اور ان کے اور اپنے خیالات کے مطابق بتانا ہے کہ وقت کا صحیح استعمال نہ کرنے والے شخص کو کن مسائل اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دشواریوں کا مطلب ہوتا ہے مشکلات۔ اس سوال کا جواب میں نے لکھا، وقت کی قدر کرنا بہت ضروری ہے۔ وقت کا صحیح استعمال نہ کرنے والا ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ گھڑی کی سوئیوں کو پیچھے کر دینے سے وقت واپس نہیں آتا۔ وقت کا نقصان ناقابل تلافی ہے اور انسان ندامت اور پچھتاوے سے دوچار ہوتا ہے۔ ندامت کہتے ہیں شرمندگی کو۔ جب انسان کا وقت گزر جاتا ہے، اس کا وقت ضائع وہ کر دیتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ صرف پچھتاتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے۔ اس کا کوئی بھی ازالہ نہیں ہوتا، اس کی کچھ بھی تلافی نہیں کی جا سکتی۔ اگلا سوال لکھا ہوا ہے، تجزیہ۔ امی کے منع کرنے کے باوجود علی بیٹھک میں پڑھائی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن بھی دیکھتا ہے۔ عائشہ پڑھنے کے لیے ایسے کمرے کا انتخاب کرتی ہے جہاں خاموشی ہو تاکہ پڑھائی میں خلل واقع نہ ہو۔ آپ کے خیال میں کس کا کام جلدی اور اچھا ہوگا؟ وجوہات لکھیں۔ علی بیٹھک میں بیٹھ کر ساتھ ساتھ ٹی وی دیکھتا ہے اور ساتھ پڑھائی بھی کرتا ہے، جبکہ عائشہ جو کہ علی کی ہی بہن ہے، وہ ایسے کمرے میں جاتی ہے جہاں خاموشی ہو اور وہ اچھی طرح اپنی پڑھائی بھی کر سکے۔ تو ہم نے بتانا ہے کہ کس کا کام جلدی ہوگا اور اچھا ہوگا، اور ساتھ میں وجہ بھی لکھنی ہے۔ میں نے اس کا جواب لکھا ہوا، عائشہ کا کام صحیح ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے الگ کمرے کا انتخاب کیا۔ عائشہ نے صحیح کیا جو علیحدہ کمرے کا انتخاب کیا، اور میرے خیال میں علی کی نسبت عائشہ کا کام جلدی ہوگا کیونکہ اس کا پورا دھیان اپنے کام پر مرکوز ہوگا۔ ہم نے سبق پڑھا، اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ایک وقت میں ایک کام، ہم اگر ایک وقت میں ایک کام کریں گے تو ہی زیادہ اچھا ہوگا۔ اگر ہم ایک ہی کام میں دوسرا کام شروع کر دیں گے تو دونوں کام بکھرے رہ جائیں گے، دونوں کام ہی مکمل نہیں ہوں گے۔ اس لیے ایک وقت میں ایک کام عائشہ کر رہی ہے کیونکہ وہ صرف پڑھ رہی ہے، جبکہ علی پڑھائی کے ساتھ ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے، تو اس کے دونوں کام جو ہیں وہ نامکمل رہیں گے یا صحیح طور پر سر انجام نہیں ہوں گے۔
آپ نے ان سوالوں کو ورک بک پہ لکھنا ہے اور اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔